السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمام ناظرین کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو آن لائن دواخانہ کے چینل کی وساطت سے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ آج کل جو ایک موسمی مرض چل چکا ہے، موسمی بھی ہے اور یہ سارا سال بھی، لیکن آج کل یہ جو موسم آج کل چل رہا ہے، سردیوں کی آمد ہے اور گرمیوں کا جانا، اس موسم میں ایک مرض لگتی ہے خارش۔ تو آج میں آپ سے گفتگو کروں گا خارش کے بارے میں۔ آپ یہ سب سے پہلے یاد رکھیے گا، خارش کے اسباب کو سمجھ لیجیے۔ انشاءاللہ جو یہ بھائی جو اس ویڈیو کو دھیان سے سنے گا اور خارش کے سبب کو سمجھ لے، انشاءاللہ وہ صرف ان اسباب کو سن کر ہی اپنی خارش کو، اپنی اس بیماری کو اپنے سے دفع کر لے گا، اپنی اس بیماری کو اپنے سے دور کر لے گا۔ نہ کسی دوائی کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی اور چیز کی ضرورت پڑے گی۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں، خارش جو ہے، خارش ایک فاسد مادے کی بنیاد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خارش ایک فاسد مادے کی وجہ سے ہوتی ہے، خون کے اندر فاسد مادہ پیدا ہو چکا ہو، اس وجہ سے یہ خارش انسان کو لگ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، خون کے اندر جو فاسد مادہ پیدا ہوتا ہے وہ کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور کیوں پیدا ہوتا ہے۔ خاص کر خارش دو خاص موسموں میں ہوتی ہے۔ نمبر ایک، سردی کے موسم میں، یا سردی کی جب آمد ہوتی ہے تب خارش ہوتی ہے، یا گرمی کی زیادتی سے خارش ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، زیادہ تر جو آج کل خارش انسانوں کو لگ رہی ہے وہ خارش سردی کی آمد کی وجہ سے لگ رہی ہے۔ انسانوں کے جسموں کے اندر اس طرح کی گرمائش موجود نہیں ہے جو خون کے اندر حدت پیدا کر کے خون کے فاسد مادوں کو خارج کر دے، یا خون کے فاسد مادوں کو جلا کر خون کے فاسد مادوں کو ختم کر دے۔ تو یاد رکھیں، سب سے پہلے جو خارش آپ کو رات کے ٹائم کو، اور جو خارش آپ کو صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جو آج کل خارش رات کو زیادہ ہوتی ہے، یاد رکھیں یہ پکی علامت ہے، یہ خارش سردی کی خارش ہے۔ یہ خارش ٹھنڈ کی وجہ سے خارش، خون کے اندر وہ گرمائش موجود نہیں ہے کہ جو اس خارش کو یا اس فاسد مادے کو ختم کر سکے۔ اب بعضوں کے ذہنوں میں خیال آئے گا کہ بھی ہمیں تو خارش بھی ہے اور ساتھ میں ہمارے پاؤں بھی جلتے ہوں گے، یا ساتھ میں ہمیں کیا نام اس کا سینے میں جلن بھی ہوتی ہوگی۔ یاد رکھیں، یہ جو پاؤں کا جلنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر تیزابیت پیدا ہو چکی ہے، اور تیزابیت پیدا ہونا بھی حقیقت میں سردی کی علامت ہے۔ اس کا بہترین حل، اس خارش کا بہترین حل جو میں اپنے مریضوں کا علاج اس قسم کی خارش والوں کا کرتا ہوں، سب سے پہلے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ جو آج کل کے موسم چل رہے ہیں، ان کے اندر وہ دن میں 2 مرتبہ کہوہ لازمی پیجیے۔ میں آپ کو بتا دوں اس خارش کی ایک اور علامت، یہ خارش لذت والی ہوتی ہے۔ اس کو جہاں سے خارش کی جائے کھجاتے ہوئے لذت آتی جاتی ہے، یہ ایک علامت ہے کہ یہ ٹھنڈ کی خارش ہے۔ اس کے بعد یہ خارش رات کو ہوگی، یہ سوتے وقت، یہ سونے کے بعد ہوگی۔ اس کے بعد یہ خارش دن کے وقت ختم ہو جائے، اور اگر آپ دن کے وقت کام میں لگ جائیں یا حرکت میں آ جائیں، یا انسان کو گرمائش پیدا ہو جائے، پسینہ آنا شروع ہو جائے، یا تھوڑی سی انسان کے اندر چہل قدمی ہونا شروع ہو جائے، تو یہ خارش ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ پکی علامت ہے، یہ سردی کی خارش۔ تو ایسے مریض جو ہے وہ دن میں 2 مرتبہ جو میں کعوہ بتاؤں اس کو لازمی استعمال کریں، اور ساتھ میں انشاءاللہ اگر اس کعوے سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے، اللہ کے لطف و کرم سے، ہر مریض کو جن کو خارش رات کو ہوتی ہے ان کی خارش انہی کعووں سے چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اگر نہ بھی جائے تو ساتھ میں ایک آپ کو دوائی بھی بتاؤں گا جو اگلے درجے کی خارش بھر جائے، انشاءاللہ وہ اس دوائی سے ختم ہو جائے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، جو اس قسم کی خارش کے مریض ہیں وہ صبح ناشتے کے بعد کم از کم آدھے گھنٹے کے بعد 1 گلاس پانی میں 1 پتا لیں گے تیز پات کا، اور 1 چٹکی لیں گے اجوائن کی، اور اس کے اندر 1 چٹکی ڈالیں گے پودینے کی، اور اس کو کم از کم 3 سے 4 ابالے دے کے اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کر کے یا چھان کے اور ہلکا نیم گرم کر کے، چاہے تو چینی ملائیں، چاہے تو نہ ملائیں، چاہے تو شہد ملا دیں، جو چاہے ملا کر اسے استعمال کریں، انشاءاللہ ان کی خارش ختم ہو جائے۔ اس کے بعد دوسری چیز، وہ شخص رات کو سوتے وقت اپنے اوپر موٹا کپڑا لے کر سونے کی عادت کو اپنائیں، انشاءاللہ اس کپڑے سے جو ان کے جسم کے اندر گرمائش پیدا ہوگی اس سے بھی ان کی خارش چلتی بنے گی۔ اس کے بعد یہ جو لوگ ہیں جن کو ٹھنڈ کی وجہ سے خارش ہے،
جن کو رات کے سوتے وقت، بڑی علامت یاد رکھیں، رات کو سوتے وقت ان کو خارش ہوگی اور دن کے وقت ان کی خارش ختم ہو جائے گی، اور ان کی خارش ہمیشہ یہ ناف سے نیچے نیچے ہو، کیونکہ خون کے اندر برودت ہوتی ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے، اور دل کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ دل ٹھنڈ کی وجہ سے اس خون کو ٹانگوں میں صحیح طرح سرکولیٹ کر سکے، تو اس وجہ سے خارش ہونا شروع ہو چکے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس خارش کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ کہ رات کو کوئی موٹا کپڑا لے کر سوئیں، کم از کم ناف تک لازمی، جن کو ٹانگوں میں خارش ہے وہ ناف تک لازمی کوئی کپڑا لے کر سوئیں۔ اس کے بعد میرے اس نسخے کو آزمائیں، انشاءاللہ اللہ ان کو اپنے لطف و کرم سے شفا دے گا کہ وہ اجوائن لے لیں 10 گرام، اس کے اندر وہ باپچی ڈال دیں 10 گرام، اور اس کے اندر وہ گندک کو ڈال دیں 30 گرام، اور اس کے اندر وہ پودینہ ڈال دیں 10 گرام۔ انشاءاللہ اس کی آدھی چمچی صبح، دوپہر اور شام یہ کھائیں، کھانے سے آدھے گھنٹے کے بعد انشاءاللہ اس نسخے سے ان کی خارش چلتی بنے گی۔ میں نسخہ دوبارہ بول دیتا ہوں، آپ لیں گے پودینہ 10 گرام، اجوائن 10 گرام، باپچی 10 گرام اور گندک 30 گرام، گندک آملہ سار 30 گرام۔ ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے، اچھی طرح پیس کے مکس کر لیں، اور آدھی چمچی جو میں نے کہوہ بتایا ہے اس کہوے کے ساتھ کھائیں، نہیں تو وہ کہوہ انشاءاللہ آپ کو ریگولر پیتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی خارش جاتی رہے گی۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں دوسری خارش کی طرف، جو خارش گرمی کی زیادتی سے لگتی ہے، یہ اکثر نوجوانوں میں ہوتی ہے اور یہ پورے جسم پر ہوتی ہے۔ اس بات کو بھی یاد رکھیے گا، پورے جسم پر ہوتی ہے یا اکثر یہ ٹانگوں پر ہی ہوتی ہے۔ تو اس کی علامت کیا ہے؟ یہ سارا دن یا اس کے بعد تھوڑا سا آپ کوئی کام کر لیں، کیا نام اس کا، محنت کا کام کر لیں یا کوئی زور کا کام کر لیں تو جسم پر چھوٹے چھوٹے دھپڑ بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جسم کے جلد ابھر جاتی ہے، اس کو ہم کہیں گے گرمی کی علامت۔ اس کو ہم کہیں گے کہ ایسی خارش جو گرمی کی زیادتی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس کا علاج جو میں نے بتایا یہ قطر نہیں، اگر آپ اس کو اس علاج سے کریں گے تو یہ الٹی بگڑ جائے گی۔ تو اس کا بہترین علاج کیا ہے؟ شربت بزوری کا استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ ایسے افراد جن کو گرمی کی زیادتی کی وجہ سے خارش ہوتی ہے، اس کی بہترین علامت یہ ہے کہ خون کے اندر گرمائش ہوگی اور جسم پر چھوٹے چھوٹے دھپڑ بن جائیں گے، اور انسان ایسے شخص کو اگر کیا نام اس کا کوئی دانے بھی نکلیں گے تو پیلے زرد رنگ کے نکلیں گے، یہ گرمائش کی علامت ہے۔ اور جو ٹھنڈ کی مرض کی خارش ہے اس کے اندر پیلے زرد رنگ کے دانے نہیں نکلیں گے بلکہ وہ خشک خارش ہوگی، ایک علامت۔ اس خارش میں لذت ہوگی جو ٹھنڈ کی علامت، ٹھنڈ کی خارش ہوگی، وہ خارش رات کو ہوگی۔ یہ چند علامتیں۔ اور جو گرمی کی علامت ہے یہ محنت کرنے سے جب خون کے اندر گرمائش پیدا ہوتی ہے تب ہو جاتی ہے، جب دھوپ میں چلیں تب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے کوئی چیز گرم کھا لے، جو گرم چیز کھا لیں یا گرم مزاج والی چیز کھا لیں تب بھی یہ خارش بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کا بہترین حل ایسے مریضوں کی چند اور بھی علامتیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور کے اوپر ایسے مریضوں کو نکسیر پھوٹ جاتی ہے گرمی کی علامت والوں کی۔ اس کے علاوہ اور ان کی کئی علامتیں ہیں جو انسان آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ گرمائش کی خارش ہے۔ تو اس کا بہترین حل شربت بزوری پیئیں۔ لیکن میں آپ کو اس ایک اور بات بھی بتا دوں، آج کل کا جو موسم ہے، یہ جو آج کل اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے، اکتوبر کے بعد نومبر، دسمبر، جنوری، ان میں یہ خارش نہیں ہوتی، ان میں ہمیشہ ٹھنڈ کی خارش ہوتی ہے، ان کے اندر لذت والی خارش ہوتی ہے، رات کو ہونے والی خارش ہوتی ہے۔ آگے آگے ٹھنڈ ہو جائے گی تو دن کو بھی ہونے لگ جائے گی۔ اس کا بہترین حل جو میں نے پہلے پیچھے کعوہ بیان کیا ہے ٹھنڈ کی علامت کا، جو میں نے پیچھے ادویات بیان کیے وہ کریں استعمال، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ اب ایسے افراد جن کو گرمی کی وجہ سے، گرمیوں کے موسم میں یا دھوپ میں کام کرنے کی وجہ سے یا جوانی کی وجہ سے، خون کی حدت کی وجہ سے خارش ہو جاتی ہے، ایسے افراد شربت بزوری کا استعمال کریں، نہیں تو ایسے افراد ملٹھی، سونف اور عناب کا کعوہ دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں۔ اور ایسے افراد دودھ میں دہی ملا کے آدھا دودھ آدھی دہی کی لسی پئیں، انشاءاللہ ایسے افراد کی ایسی خارش جاتی بنے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ایک اپنی ویب سائٹ بھی ہے anupensari.pk۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا اپنا دعاخانہ، اپنا پنساج اسٹور ہے۔ اگر کسی بھائی کو کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت، کوئی مدد کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو شفائیں اور آپ کو دنیا کے اندر ایمان والی زندگی اور اچھی موت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام۔